تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 79 اور 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ ترجمہ: یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو۔ جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ جب مدینہ کے یہودی اور نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو رافع نے کہا، جو یہودی کے قبیلہ بنو قریظہ سے تھا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں جیسے نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ایسی دعوت کیوں دینے لگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اسی طرح سلام کرتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ آپ کی رفعت اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، اپنے نبی کا اکرام کرو اور صاحب حق کا حق پہچانو، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا درست نہیں۔ اس پر یہ آیت بالا نازل ہوئی۔ اوپر اس آیت بالا کے 2 سبب نزول بیان ہوئے۔ اگر دونوں ہی ہوں تو اس میں کوئی بات قابل اشکال نہیں۔ آیت میں صاف واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جس کسی بشر کو اللہ پاک کتاب اور حکمت عطا فرمائے اور نبوت سے نوازے، اس کے لیے کسی طرح سے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی دعوت دے۔ نبیوں کا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو خدا پاک کی بندگی کی طرف بلائیں اور خدا کا بندہ بنائیں۔ وہ خدا پاک کی عبادت چھڑا کر اپنی یا کسی بھی غیر اللہ کی طرف عبادت کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اس میں نصارہ کی تردید ہو گئی، جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کی دعوت دی ہے، اور یہودیوں کے اس قول کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی عبادت کرانا چاہتے ہو۔ جس کسی بھی بندے کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس نے یہی دعوت دی کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔